ایک ہے ہمارا نظام جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، جو ہماری کتاب دیتی ہے، جو الہام دیتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہے، اور ایک وہ ہے جو سوسائٹی ہمیں انڈیوسڈ کر رہی ہے ہمارے اوپر سسٹم۔ اب اگر دونوں چیزوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ ایک ہی چیز کے اوپر مرج ہوتی ہے کہ وہ ہے انصاف۔ کسی بھی دنیا کا نظام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انصاف کے بغیر کوئی سسٹم چل سکتا ہے، اور انصاف شروع ہوتا ہے ٹاپ سے۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب کو آپ انصاف کے ترازو پہ اوپر ہر وقت تولتے رہے، اور جو ہمارے حق میں بالا ہیں وہ انصاف کے کسی ترازو میں نہ تلیں، وہ کسی پلڑے میں نہ ڈالے جائیں، وہ انکاؤنٹیبل چھوڑ دیے جائیں۔ نہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے اور نہ ہمارا معاشرہ یہ سکھاتا ہے، نہ ایون ویسٹرن سوسائٹی یہ سکھاتی ہے۔ تو بات آتی ہے آگے کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب اور خلفائے راشدین نے جو نظام ہمیں سکھایا وہ ایک انصاف کا نظام تھا، جو ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جب انصاف شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ سٹینڈرڈ تھا۔ اب فاطمہ کون ہے؟ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اب فاطمہ کون ہے؟ وہ فاطمہ جو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں کہ میری بیٹی تشریف لا رہی ہے، جو حسن اور حسین کی والدہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اور اپنی نوافل کے پڑھ کے اور جب تکبیر کرنے لگتے ہیں فرض نماز کے لیے، تو پیچھے سے ایک بدو کہتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ تم میرے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھو گے؟ آپ نے کہا کل تم نے جو مال غنیمت کی چادریں بانٹی وہ تمام لوگوں کو تم نے ایک ایک چادر دی، اور میں نے تمہارے اوپر 2 چادر دیکھ رہا ہوں آج۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے تو آپ کے بیٹے جو عبداللہ بن عمر تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ چادر ایک مجھے ملی تھی اور ایک میرے باپ کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر اتار کے اپنے باپ کو دے دی کیونکہ ان کا قد لمبا تھا، ایک چادر سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ سٹینڈرڈ ہے جو ہمارے دین نے، ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے ہمارے لیے سیٹ کیا۔ تو اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سو کالڈ جو لیڈر ہیں، یہ سٹینڈرڈ وہ کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ اپنے آپ کو کیوں اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں اپنے لیڈر کو کویسچن نہیں کر سکتے کہ تم یہ سٹینڈرڈ جو تم نے لیونگ کا اپنایا ہوا ہے یہ عام آدمی کا سٹینڈرڈ کیوں نہیں ہے؟ جس تم فارم ہاؤس میں تم رہ رہے ہو، تم عام آدمی اس فارم ہاؤس میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ ڈویژن آف سوسائٹی کیوں ہے؟ یہ جو ہم نے تفریق اپنی سوسائٹی میں مذہبی بنیادوں پہ، سیکٹیرین بنیادوں پہ، لسانیت کی بنیادوں پہ، ایریا وائز بنیادوں پہ ڈال دی ہے، یہ ہمیں ڈیوائیڈ کرتی جا رہی ہے، یہ ہمیں چورا چورا کرتی جا رہی ہے، اور دشمن اسی کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے کہ ان کو تقسیم کر دو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں حکم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور ہم 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کے اوپر ہم آپس میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ آپ ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتے ہیں، آپ کو اس طرح بھرمار پڑتی ہے کمنٹس کے اوپر کہ جس طرح ہم سارے آپس میں دشمن ہیں، ہم ایک سوسائٹی نہیں ہے۔ یہ تقسیم کیوں کر دیا گیا؟ یہ کس نے تقسیم کر دیا گیا؟ ہمیں ہماری لیڈرشپس کو دس از ہائی ٹائم کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم لیڈر بھی ہیں، ہم عوام بھی ہیں، ہمارے ملک بھی ہیں، ہمارے شہر بھی ہیں۔ اگر یہ وطن عزیز نہیں ہوگا، ہم تقسیم ہو کے پارا پارا ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم وہی غلامی کے دور میں واپس چلے جائیں گے جس غلامی کے دور میں میرے محبوب قائد نے ہمیں نکالا، جس کے لیے ہمارے شہداء نے اپنے خون دیے۔ ہمیں واپس آنا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا،
ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور اس ملک میں صرف ایک نظام ہوگا انصاف کا، جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ وہ نظام ہوگا تو ہم متحد ہو کے رہ سکتے ہیں۔